جنگ بدر کے بعد ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج تیار کی، مگر اس بار ان کی فوج میں ایک بہادر شخص تھا جس کا نام تھا خالد۔ دوسری طرف مکہ سے مسلمان 1000 کی تعداد میں آئے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ کافروں کو ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے، ایک سائیڈ پہ ان کے بیٹے تھے تو دوسری سائیڈ پہ خالد بن ولید اپنے گھوڑوں کے ساتھ تھے۔ یہ دیکھ کے عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا، اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں لڑتے، اور اپنے 300 افراد لے کے واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو حکم دیا کہ تم 50 کے 50 پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، اور تم دیکھو اگر جنگ ہم جیت بھی جائیں تو بھی تم لوگ نے وہاں سے نہیں ہلنا، اور اگر ہم ہار بھی جائیں تو بھی تم لوگ نے وہاں سے نہیں ہلنا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ مکہ والے پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دیں، اور کافروں کی طرف سے ایک شخص نکل کے آیا۔ ادھر سے حضرت علی نے ان کو ختم کر دیا، پھر ایک کے بعد ایک آتے گئے اور مسلمان ان کو مارتے گئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا، اور صحابہ ان پہ بھاری پڑنے لگ گئے، ان کے لشکر کو چیرتے گئے۔ پھر بدر کی طرح سارے کافر بھاگنے لگے۔ صاف دکھ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، تو پہاڑ سے 41 صحابہ 50 میں سے 41 صحابہ نیچے آ گئے مال غنیمت کے جمع کرنے۔ اسی وقت کا فائدہ اٹھا کے خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اس وقت بالکل بازی پلٹ چکی تھی۔ خالد بن ولید کے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گیا اور دوسرا گروہ مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے، ان میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، اور جنگ میں ایک جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، مگر وہ ایک صحابہ تھے جو کہ بخوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے۔ اب مسلمان وہاں سے پہاڑ کی طرف چڑھنے لگ گئے۔ کافروں کے گھوڑے پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتے تھے، اور اگر وہ لوگ چڑھتے تو ان کی رفتار بہت سلو ہوتی، جس کی بنیاد پر مسلمان ان پہ بہت سارے تیر برساتے۔ تو ابو سفیان نے کہا ہماری بس ہے، ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ محمد کو ہم نے شہید کر دیا یا نہیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، وہ بالکل صحیح ہے، اور البتہ تمہاری یہ باتیں بھی سن رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمان کو شکست ہوئی ہے، مگر میرا ماننا ہے مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، کیونکہ شکست وب ہوتی اگر مکہ والوں کا کوئی ہدف پورا ہوتا۔ انہوں نے جنگ اس لیے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرتے یا تو مدینہ پہ اپنی حکومت قائم کرتے، مگر ان میں سے ایک بھی ان کا پلان کامیاب نہیں ہو پایا، تو یہ جنگ کس طرح سے مسلمان ہارے۔ مگر البتہ یہاں پہ مسلمانوں کو ایک سبق مل گیا کہ جنگ میں کبھی بھی اپنے لیڈر کی بات کو نہیں ٹالنی چاہیے، اور آج تک مسلمان وہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔